میں سادات پاک کا خون تھا اور امام جعفر صادق کی اولاد میں سے تھے اور ان کا فیض اور نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ ایسا معرفت کا شہباز تھا جس کی پرواز کو بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ان کی پیشانی میں ایسا نور چمکتا تھا جو چاندنی کو بھی مات کر دیتا تھا۔ ان کی پیدائش کی خوشخبریاں حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی پیش گوئی ان کی پیدائش کی، ان کے والد کو کی، ان کی والدہ کو ان کی پیدائش کی خوشخبری حضرت مائی رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے دی۔ اور ناظرین کرام، وہبی ولی اور شہباز ان کا لقب، اور وہ کہتے ہیں شہباز اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی پرواز اتنی زیادہ تھی اور طے و لرز ان کو حاصل تھا کہ ایک دن ان کے ساتھ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت جلال الدین سرپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے۔ اچانک یہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے پریشانی کی وجہ تینوں بزرگوں نے پوچھی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اصل میں میرا ایک مرید ہے اور وہ کسی مشکل میں ہے، تو آپ اپنا سفر جاری رکھیں، میں ابھی آیا۔ بس یہ کہہ کہ یہ وہاں سے غائب ہو گئے اور کچھ ہی دیر بعد واپس تشریف لائے تو چہرہ متبسم تھا۔ اور ان بزرگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرا ایک مرید مشکل میں تھا فلاں جگہ سینکڑوں میل دور، اور میں اس کی مدد کر کے واپس آ گیا ہوں۔ ان کی کرامات تواتر سے ہیں، اور صرف ان کی زندگی ظاہری حیات میں ان کی کرامات نہیں بلکہ ان کے وصال پاک کے بعد آج بھی بر صغیر کا کوئی آدمی جب ذکر قلندر کا لفظ آئے تو دو ہی نام ذہن میں آتے ہیں، یا ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں یا لال شہباز قلندر آتے ہیں۔ لال شہباز قلندر کو لال کیوں کہتے ہیں یہ بھی آج میں اپنے اسکالر سے پوچھوں گا، ان کو شہباز کیوں کہتے ہیں وہ بھی آج ان سے پوچھوں گا۔ ناظرین کرام، یہ توحید کا درس ان کے ہاں بہت زیادہ ان کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم، فارغ التحصیل، کئی اساتذہ سے انہوں نے فیض حاصل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فنا فی رسول کے درجے پہ فائز تھے۔ اور خاص طور پہ ان کی تعلیمات جو میں نے دیکھی اور ان کی شاعری، اس میں خلفائے راشدین اور صحابہ کرام سے ان کو بے پناہ محبت اور ان کا ادب کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اصحابی کا نجوم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہ نجوم ہدایت ہیں، اور ان کا ادب جو ہے لازم ہے۔ بعض لوگوں کو شک ہوا ان کے عقائد کے بارے میں، تو بزرگوں نے لکھا کہ انہوں نے ان کا نام عثمان اس لیے رکھا گیا تھا، ان کا تعلق عقائد کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت سے تھا۔ اور ناظرین کرام، ان کی کرامات اتنی ہیں، کبھی خشک سالی میں ہاتھ اٹھا دیتے اللہ کی بارگاہ میں تو جل تھل ہو جاتا ہے، اور صحرا جو ہے وہ باغ میں جو ہے منتقل ہو جاتے ہیں اور گلشن بن جاتے ہیں۔ اور ایک دن ایک مرید ان کو، بہت مشہور واقعہ کہ مرید ان کو وضو کروا رہا تھا، اور وضو کے دوران اس نے کہا حضرت بہت زیادہ گرمی ہے، سندھ کا علاقہ ہے، اور یہ جو ہے یہاں پہ اگر کاش کوئی درخت لگایا ہوا ہوتا اور اس کی چھاؤں میں آپ وضو کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔ تو آپ مسواک فرما رہے تھے، وضو کے بعد آپ نے کہا یہ مسواک لو، اس کو زمین میں گاڑ دو۔ جا کے زمین میں مسواک اس نے لگا دی، اس نے کہا یہ تو چھوٹی سی مسواک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اگلے دن دیکھا تو تناور درخت بن چکا تھا، اس کی ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ اس طرح کی بے شمار آپ کی کرامات ہیں۔ ان کی کرامات، ان کا مقام قلندر کیا ہوتا ہے، ان کا زہد و تقویٰ، انہوں نے علم کیسے حاصل کیا، اور یہ کس درجے کے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ ساری گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ملک کی معروف علمی شخصیت اور سندھ میں جانی پہچانی بہت بڑی علمی شخصیت ہے مفتی محمد ابراہیم صاحب، مجھے کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کریں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، اور لاہور اسٹوڈیو سے ناظرین کرام مجھے جوائن کر رہے ہیں نوجوان اسکالر ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف اور بڑے محقق مانے جاتے ہیں پاکستان میں، بیرون پاکستان۔ میری مراد ایک یونیورسٹی کے جو ہیں شعبے کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ماہر اقبالیات، کئی کتابوں کے مصنف، آپ ان دونوں سے واقف ہیں، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں مفتی محمد ابراہیم صاحب سے، کراچی اسٹوڈیو۔ مفتی صاحب حضرت لال شہباز قلندر کا مختصر تعارف فرمائیں تاکہ پھر میں تعلیمات کے حوالے سے لاہور اسٹوڈیو سے اپنے مہمانوں سے بات کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے چینل پر مدعو کیا اور اظہار خیال کا موقع فراہم فرمایا۔ آپ میرا نام بھول گئے؟ نذیر غازی میرا نام ہے۔ جی نذیر غازی صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں۔ تو ہاں، گزارش یہ ہے کہ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں اور مختصر اور جامع طریقے سے آپ نے تعارف فرما دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سننے والوں کے لیے کافی و وافی ہے، اور اسی تعارف میں کچھ اضافے کے ساتھ، کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کی اس اجمال کی تفصیل کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم لوگ گوش گزار ہوں گے۔ یہ پاکستان کی سعادت مندی ہے اہل پاکستان کی کہ پاکستان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اولیاء کا فیضان ہے، اور ہم اہل پاکستان اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ پاکستان میں اس وقت بڑے بڑے اولیاء آسودہ خاک ہیں۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری، حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی، حضرت بابا فرید، غوث بابا الحق زکریا ملتانی، اور بہت بڑا نام ہے اس ہستی کا
جن پر آج گفتگو ہونے جا رہی ہے، حضرت سیدنا عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پاکستان تو اولیاء اللہ کا فیضان ہے ہی، لیکن سندھ اس معاملے میں اولیاء اللہ کی خاص طور پر دھرتی کے طور پر پہچان رکھتی ہے۔ اور میں آپ کے ایک پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سرزمین میں اسلام جو داخل ہوا وہ سندھ کے راستے سے داخل ہوا، اور سندھ کو باب الاسلام کہتے ہیں۔ اور جیسے سب سے پہلے پاک و ہند میں اسلام سندھ سے آیا، ایسی ہی پاکستان میں اور بر صغیر میں سب سے پہلے ڈائریکٹ حضرت لال شہباز پہ آ جائیے مفتی صاحب۔ مفتی صاحب حضرت لال شہباز کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ جی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں جن کی تعلیمات کے اثرات اور جن کی تعلیمات کی روشنی آج بھی پوری دنیا میں محسوس کی جاتی ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ آپ کا نام ہے حضرت سید عثمان مروندی، اور آپ کا تعلق افغانستان سے تھا، علاقہ مروند سے تھا، اور دنیا میں بہت سے ممالک میں آپ نے دورے فرمائے۔ اور میں یہ عرض کروں کہ حضرت لال شہباز قلندر کے بارے میں ایک خیال یہ ہے کہ وہ ملنگ قسم کے آدمی تھے، اور ان پر جذب طاری رہتا تھا، اور ان کا علم سے اور ان چیزوں سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، جبکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، فاضل تھے، بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے فلسفی تھے، الہیات کے اپنے دور کے ممتاز عالم دین تھے۔ خود انہوں نے علم دین پڑھا بھی اور علم دین پڑھایا بھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تعلیمات کے لیے سندھ کا آپ نے چناؤ فرمایا اور اس کا انتخاب فرمایا، اور یہاں آ کر آپ نے سیون شریف کو مرکز بنایا۔ یہ علاقہ بہت شکریہ۔ میں لاہور اسٹوڈیو میں ذرا بات کر لوں اپنے اس کا۔ اچھا جی ڈاکٹر لال شہباز قلندر، یہ قلندر کیا ہوتا ہے؟ یہاں نعوذ باللہ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ قلندر کا مطلب یہ ہے جیسے کپڑے اتارے ہوئے ہوں، وہ نعوذ باللہ کوئی چرس پی رہا ہو، کوئی نشہ کر رہا ہو، لمبے لمبے اس کے بال اور لٹیں بنائی ہوئی ہوں اور وہ بھنگڑا ڈال رہا ہو فلان، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں یہ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہمارے ہاں جو تصور عمومی طور پہ ہے وہ یہی ہے، اور تصوف کی کتابیں، لغت کی کتابیں اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو صادق گوہرین نے شرح اصطلاحات تصوف میں یہ لکھا ہے کہ یہ اصل میں عربی کلندر سے بنا ہے، دوسرے کاف سے۔ اچھا، اس کلندر کا معنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایسی لکڑی جسے صاف نہ کیا گیا ہو اور تراشا خراشا نہ گیا ہو۔ کاف کشش والے سے؟ جی، کشش والے سے۔ اچھا، ویسے کلندر ہم تو دو نقطے والے سے۔ ان کا یہ کہنا ہے صادق گوہرین کا کہ یہ اصل میں وہ تھا، وہاں سے یہ لفظ بنتا یہ آ گیا۔ لیکن تصوف کی جو کتابیں ہیں جیسے نفحات الانس ہے، صوفیہ کے حالات پہ، عوارف المعارف ہے، ان کتابوں میں کلندر کے حوالے سے جو لکھا گیا ہے وہ تین چیزوں کا ذکر کرتے ہیں: ملامتی، کلندر، صوفی۔ ٹھیک۔ ان تینوں کا وہ کہتے ہیں کہ ملامتی وہ ہے جو عمل سارے کرتے ہیں لیکن اپنے اعمال کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ اور کلندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ عمل کرتا ہے لیکن شریعت کی رخصتوں پہ عمل کرتا ہے۔ اس کے ہاں عمل موجود ہے لیکن شریعت نے جن چیزوں کی رخصت دی ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جن کا جواز موجود ہوتا ہے یا بعض حالات میں، خاص حالات میں ان کے کرنے کا حکم ہوتا ہے، وہ یہ کر گزرتے ہیں۔ یہیں سے نفحات الانس والے لکھتے ہیں، وہ 9ویں صدی کے ہیں، انہوں نے سخت تنقید کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے زمانے کے کلندر شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیں وہ 9ویں صدی اور آج وہاں آتے آتے صوفی کی یہ حالت 15ویں صدی میں کیا حشر ہوگا۔ اور صوفی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں توازن ہوتا ہے۔ تو یہ تین کیٹیگرائزیشن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ خاص چلنے پھرنے، کھانے پینے، ان آداب کی پابندی نہیں کرتے۔ لیکن شاہ نعمت اللہ اپنی کتاب یا رسالہ کلندریہ میں لکھتے ہیں، شاہ نعمت اللہ وہ پیش گوئیوں والے، جی، کہ یہ صوفی جو منتہی صوفی ہے جب وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے تو کلندر بن جاتا ہے۔ اچھا، ان کی یہ رائے ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت صوفی کا جو علم ہوتا ہے وہ صاحب ہوتا ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کو بھول جاتا ہے سوائے حق کے، اور اس کا عمل محو ہوتا ہے کہ وہ اللہ میں گم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آتا، اور اس کا طریقہ جو ہے وہ عشق ہوتا ہے۔ یہ شاہ نعمت اللہ۔ اور اگر ہم ویسے اس پہ غور کریں تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایک خاص سلسلہ نہیں ہے کہ اس کو کلندر کہا جائے، ہر سلسلے میں اس مزاج کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ بہت اچھی آپ نے ڈاکٹر صاحب، تعلیمات کیا تھی ان کی؟ آج تو نعوذ باللہ جہاں وہ جو معاملات دیکھے جاتے ہیں مزارات پہ، اور خاص طور پہ ان کے مزار پہ، تو ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ تو بڑے پابند شریعت آدمی تھے۔ جی بھائی صاحب، اگر مجھے اجازت دیں تو میں لفظ کلندر میں ایک دو چیزیں اضافہ کر دوں۔ جی جی بالکل۔ دیکھیں کلندر بنیادی طور پہ جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، یہی بات ہے، شہر قاروں ہے لغت حجازی کا۔ اگر آپ اسی بات کو لے لیں تو میں سمجھتا ہوں بہت سے سوالات کا جواب اس کے اندر موجود ہے۔ لغت حجازی آپ کی طرف یہ بھی غنیمت ہے اس زمانے میں، آج کل تو یہ بھی نہیں ملتی۔ بھائی صاحب کی عرض یہ ہے کہ اگر آپ کلندر کے اوصاف پہ
اور کلندر کی حقیقت پہ غور کریں، مختلف لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، لیکن بنیادی طور پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو لوگ اس راہ کے مسافر ہیں وہ کلندر کو کیا کہتے ہیں۔ کلندر بنیادی طور پہ طریقت کی دنیا کے جو مسافر ہیں، طریقت کا سفر کرنے والے ہیں، ان کی شخصیت کا ایک وصف ہے۔ اس وصف سے کیا مراد ہے؟ اس وصف سے مراد یہ ہے کہ عشق الہی کے اندر ایسی فنائیت کہ اس کے بعد نفسانیت، بے عملی اور خلق خدا کے بارے میں کسی بھی طرح کی محتاجگی یا احساس انسان کی شخصیت سے نکل جائے۔ میں 2 ریفرنس آپ کو دوں گا۔ احمد جام بہت بڑے صوفی ہیں، کیا بات، اتنے بڑے آدمی کہ ان کا معروف شعر زبان زد عام ہے، کشتگان خنجر تسلیم رہا۔ ان کے دیوان کو اگر آپ دیکھیں تو احمد جام کس کے مرشد تھے؟ کسی بڑی مشہور شخصیت کے مرشد بھی تھے؟ جی اچھا، اب انہوں نے اپنے دیوان کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ کلندر کیا ہوتا ہے۔ 1-2 اشعار میں عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ کلندر قطرۂ دریائے عشق است، کلندر ذرائے صحرائے عشق است، کلندر دائماً مشتاق باشد، کلندر مایہ الشاد باشد۔ یعنی کلندر وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ کے حضوری میں ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے قرآن مجید میں ہے وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا هُمْ يَسْتَكْبِرُونَ، جو اللہ کی قربتوں میں ہیں، نہ وہ اللہ کی عبادت تکبر کی وجہ سے ترک کرتے ہیں، نہ وہ اللہ کی عبادت سے تھکتے ہیں۔ یعنی ان کا جذبہ عشق اتنا غالب ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ان کی قوت ان کی جو عمل کی استعداد ہے یا عمل کی صفت اس کو معطل نہیں ہونے دیتا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اب اس میں تو پھر آ جاتا ہے نا کہ رات کے وقت ہے، دن کو شاید آرام کرتے ہوں، لیکن جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ارشاد ربانی ہے، یہ وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، گویا کہ ملائکہ کے بارے میں یہ آیت مبارکہ میں ملتی ہے، لیکن یہ اوصاف اللہ کے ایسے اولیاء بھی ہیں اوصاف کے حاملین کہ وہ کسی لمحے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، اللہ کے ذکر کے بارے میں ان کی ذوق شوق جذبے میں تعطل نہیں آتا۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ خلق خدا سے اتنے مستغنی ہو جاتے ہیں، سو دم کافر، اتنے مستغنی ہو جاتے ہیں، جیسے خود حضرت لال شہباز قلندر کا شعر ہے کہ مجھے خلق خدا کی ملامت کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ نہ پرواہ ملامت خلق دارم کے بر سر دار بھی رقصم، کہ وہ ہمہ وقت ذات الہی کے عشق میں فنا ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جو کلندر ہے یہ عشق الہی کی فنائیت کا ایک وصف ہے، نہ کہ شریعت سے آزادی کا کوئی بہانہ یا کوئی لائسنس۔ یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، اور اس وصف کا آپ کو ایک بدرجہ کمال اظہار لال شہباز قلندر کی شخصیت نظر آتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں آپ کے نام کے ساتھ جو آپ کو لفظ لال نظر آتا ہے، اس میں بھی اگر آپ ہسٹورینس کو دیکھیں، یہ لال و گوہر والا ہے، یہ لال و گوہر والا بھی ہے اور سرخ والا بھی ہے، پنجابی والا لال ہے، سرخ رنگ بھی اس سے مراد لیا گیا ہے، اور دوسرا لال بھی ہے، دوسرا لال بھی ہے۔ یعنی کہ سرخ رنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں، دیکھیں سرخ رنگ لہو کی علامت ہے، اور لہو حیات کی علامت ہے، گرمی کی علامت ہے۔ کار مرداں روشنی و گرمی است، مولانا روم نے کہا نا کار دونا ہیلا و بے شرمی است۔ جو مرد ہیں وہ ہر وقت گرم اور آمادہ عمل ہوتے ہیں، اور جو بہانہ باز ہیں ان کے لیے اللہ کی راہ پر چلنے سے بچنے کے لیے سینکڑوں بہانے ہیں۔ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا، بڑا خوبصورت۔ آپ نے کہا لال بھی منکا، لال گوہر والا، لال بھی منکا تے کچ بھی منکا، اکو رنگ دوہاں دا جد سرافاں اگے جاون فرق ہزار کوہاں دا۔ اب یہی بات ہے کہ کلندر میں فرق ہوتا ہے، سارے کلندر ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ منکی ہوتے ہیں، کچھ حقیقی معنوں میں گوہر ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس معنی پہ جانا ہے جو حقیقی معنی میں گوہر ہے، اور جس کے اوپر وہ ساری زندگی قائم رہے، اور جس قوت عمل کے ساتھ اللہ کی حضوری کے اور اللہ کے جذب اور اللہ کی محبت کے غلبے کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ بھائی صاحب قبلہ، یہی وہ شخصیات تھیں کہ جن کو پھر جو دعوت حق ہے، اسلام کی بنیادی ویلیوز ہیں، اسلام کی موریلٹی ہے، اس کو پھیلانے کے لیے ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکی۔ ڈاکٹر صاحب تعلیمات پہ آ جاتے ہیں۔ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ 4 چیزیں ان کی حیات کی 4 چیزیں ہیں نمایاں جن کو ہمیں فوکس کرنا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے اعتقاد کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے کہ ان کے عقائد کیا تھے اور کیسے تھے۔ اس حوالے سے انہی کے ایک شعر کا مصرع ہے کہ عثمان چو شد غلام نبی و 4 یار، کہ جب سے یہ عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 یاروں کا غلام ہوا ہے، اس وقت اسے یہ امید ہو گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس میں آ جائیں گے۔ یہ ایک بنیادی ہمیں فکر عقیدہ سمجھ لینا چاہیے کہ اور وصیت، صوفی ادب میں وصایا صوفیہ کی بڑی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو وصیت کی گئی یا آخری ان کے جو کلمات تھے ان میں یہ تھا کہ اس زندگی میں اور اس دنیا میں میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرے ساتھی میرے وہ اعمال ہیں جو میں نے کیے ہیں، اور میرے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ اچھا، 4 یار سے مراد یہ بھی تو ہے کہ وہ حضرت شذر پوش بخاری، بابا فرید گنج شکر اور حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی، وہ بھی 4 لیکن جب غلام نبی آیا ہے، نہیں وہ وہاں شعر اور ہے، وہ اور ہے، وہ تو وہاں وہی ہے جو آپ نے بتایا۔ 4 یار کا ہم علیحدہ بھی بعد میں ذکر کریں گے۔ یہ ایک چیز اعتقادات، اور پھر حضرت علی کی بشارت سے پیدا ہونا اور بشارت دیتے ہوئے یہ بتانا کہ نام عثمان رکھنا، یہ ایک وہ، اور یہ کہنا کہ سیدنا عثمان غنی کے مزار پہ حاضری دینا، یہ بڑی اہم چیز ہے جو ہمیں فکری اور اعتقادی طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے ان کی زندگیوں کو پڑھنے کے لیے بڑی اہم ہے، اور اتحاد امت کے لیے، امت کے
فکری ہم آہنگی کے لیے یہ ذات ایک ایسا منارہ نور تھی جس کی تعلیمات کو ہم نے بھلا کے اور کاموں کی طرف لگا دیا ہے. دوسری چیز ان کی تعلیمات کے حوالے سے وہ یہ ہے بس اتنا ہی کر دیا، لال میری پت رکھیو بلا، جھولے لال جھولے لال. اب جھولے لال میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا گم کر دیا کہ وہ لال شہباز کس چیز کا شہباز تھا وہ ہم بھلا گئے، وہ پتہ ہی نہیں ہے. دوسری چیز حصول علم اور فروغ علم، یہ ان کی شخصیت کا ایک نمایاں وصف ہے. کتابیں لکھی اور کتابیں کون سی لکھی؟ لسانیات پہ. اللہ، لنگوسٹک کے ایکسپرٹ تھے اپنے زمانے میں یہ بندہ، اور پڑھاتا تھا. اور مدارس میں کتابیں لگی تھی، کورس کے طور پہ ان کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی. اب اندازہ یہ لگائیں کہ ہمیں دیکھنا ہے آج کے صوفی کو بھی اور 6 صدی ہجری کے صوفی کو بھی کہ صوفی کا سوسائٹی میں بنیادی کام کیا تھا. وہ حصول علم اور فروغ علم. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے میں یہ پڑھاتے رہے ہیں. اس کے بعد سندھ میں فقہ الاسلام کے نام سے مدرسہ تھا، وہاں پڑھاتے رہے ہیں. گویا تدریس اور تعلیم علوم دینیہ ان کی زندگی کا ایک اہم ترین. تیسری چیز خدمت خلق. کمال ہے وہ. یہ تمام صوفیہ کی اور ان کی. آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ مسواک درخت بن گئی. اب اگر اس پورے واقعہ کو اگر ہم دیکھیں تو مرید کھڑا تھا اور آپ وضو فرما رہے تھے. مرید کے ذہن میں یہ آیا کہ یہاں وضو کرتے ہوئے لوگوں کو دھوپ لگتی ہے. یہ ٹریننگ تھی ذہنی طور پہ جو مریدوں کی گئی. یعنی اس دور میں جو مریدوں کی ٹریننگ کی گئی اس کا منہج اور اسلوب یہ تھا. اس کی ایک ریزن یہ بھی تو ڈاکٹر صاحب تھی نا کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی کے مزار پر انوار پہ چلا کشی کی. اسی طرح حضرت امام رضا علیہ السلام کے مزار پہ چلا کشی کی. تو وہ جو فیض تھا مخلوق خدا کی خدمت، وہ مجھے بریک لینی ہے. ناظرین کرام، مجھے بہت مختصر سی بریک لینی ہے اور اس کے بعد ہم آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. مفتی ابراہیم صاحب، آپ کی کرامات حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کہتے ہیں بہت تھی. جی، حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان اولیاء اللہ میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے علمی عملی مراتب کے ساتھ ساتھ روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فیض فرمایا. اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں اپنی زندگی میں بھی صاحب کرامت ہوتے ہیں اور ان کی کرامتوں کے سلسلے بعض از وفات بھی جاری و ساری رہتے ہیں. ابھی آپ نے بھی بیان فرمایا اور ہمارے ساتھیوں نے بھی، مسواک والا واقعہ، یہ بھی آپ کی ایک کرامت ہے. ایک ایسی کرامت جو بعد از وصال جس کا تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے خود اس کا مشاہدہ بھی کیا. جی فرمائیں. میں ایک سفر میں تھا تو ایک 55 سال کے ایک بزرگ مجھے ملے اور ایک جگہ ہم ہوٹل میں رکے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ تو میں نے کہا میں سکھر کا ہوں. فرمانے لگے میں مانسہرہ کا ہوں اور میں حضرت شہباز قلندر پر جا رہا ہوں اور پہلی بار جا رہا ہوں. تو میں نے کہا اچھی بات ہے. انہوں نے کہا اس کا ایک سبب ہے. انہوں نے سبب یہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کی مجھ سے لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں انہوں نے مجھ پر وار کیا. مجھے ایک بہت بڑا پتھر مارا، میرے بازو پر لگا اور کئی جگہ سے وہ بازو ٹوٹ گیا. مجھے میرا بیٹا وہاں کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں مجھے لے کر گیا اور ڈاکٹروں نے دیکھا تو جیسے ہمارے یہاں ہے، انہوں نے کہا کہ 40,000 روپے کا خرچہ ہوگا. تو میرے بیٹے نے کہا کہ میں یہ خرچہ برداشت کروں گا. کہنے لگے کہ میرا بیٹا پرائمری ٹیچر ہے اور اس بات کو تقریباً 15-20 سال ہو گئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ٹیچر کی تنخواہ بہت معمولی ہوتی تھی. انہوں نے کہا 40,000 روپے اگر میرے بیٹے نے کہیں سے ادا بھی کیا تو وہ قرض لے گا، ساری زندگی قرض کے بوجھ تلے دبا رہے گا. میں نے کہا نہیں، مجھے علاج نہیں کرانا، مجھے گھر لے گئے اور میں بہت تکلیف میں تھا. کہنے لگے ایک دن میں نے حضرت شہباز قلندر سے مخاطب ہوا اور میں نے ان سے استغاثہ کیا کہ میں تو
ساری زندگی جب سے ہوش سنبھالا ہے مجھے آپ سے عقیدت اور محبت کا عالم یہ ہے کہ میں ہر جمعرات کو جو پکا ہوتا ہے اس پر نیاز دلاتا ہوں آپ کے نام کی اور آپ کی روح کو ثواب پہنچاتا ہوں. میں غریب آدمی ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں. جو اولیاء اللہ ہیں وہ تو بڑے وفادار ہوتے ہیں. تو جب میں آپ کے ساتھ میرا وفا کا جذبہ ہے تو اس کے جواب میں آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی وفا کا ثبوت دیں. میں بہت تکلیف میں ہوں, میری مدد فرمائیں. کہنے کہ میں سو گیا اور مجھے میرے بیٹے نے اٹھایا اور ڈانٹتے ہوئے اٹھایا کہ آپ اس سمت پہ لیٹے ہوئے ہیں جہاں بازو آپ کا متاثر ہے, تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میری آنکھ کھلی, میں اٹھا اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کچھ دیر کے بعد وہ دماغ میں فلم چلنے لگی. تو میں نے کہا کہ بیٹے بات یہ ہے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے لوگ جو ہے وہ ایمبولینس پہ لے کے جا رہے ہیں اور ایک اسپتال میں لے کر گئے اور وہاں کا جو عملہ ہے اس کا سبز لباس انہوں نے پہنا ہوا, سب لباس کے گون پہنا ہوا ہے. میں نے پوچھا میں کہاں آیا ہوں؟ انہوں نے کہا یہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اسپتال ہے اور ہم علاج کے لیے, آپریشن کے لیے ہم یہاں آپ کو لائیں. کہنے کہ اس بعد میرا آپریشن ہوا اور بالکل ایسی ہی سرجری ہوئی جیسے ہم کھلی آنکھوں کے ساتھ سرجری ہوتا دیکھتے ہیں. کہا کاٹ پیٹ ہوئی اور میرے بازو کو جوڑا گیا اور اس کے بعد اس کی سلائی کی گئی. اور جب میں نے اپنے بیٹے کو دکھایا اور میں نے بازو سے آستین کو چڑھایا اور میں نے کہا دیکھو تقریباً 1 فٹ تک یہ تازہ ٹانکوں کا نشان ہے بیٹے تم دیکھو. تو ان کا بالکل واضح ٹانکوں کا نشان تھا. مجھ سے کہنے لگے اب اس کو 6 ماہ ہو رہے ہیں, میں شکریہ کے لیے حضرت شہباز قلندر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. پھر مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب میں آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں, وہ اگرچہ ٹانکے مدھم ہو گئے ہیں لیکن نظر اب بھی آ رہے ہیں. رات کا وقت تھا اور تھوڑی بہت روشنی تھی. میں نے نذیر غازی صاحب اپنی نگاہوں سے ان ٹانکوں کو دیکھا, اگرچہ وہ مدھم ہو چکے تھے لیکن پھر بھی اسے دیکھا جا سکتا تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ بڑے غریب پرور لوگ ہیں اور یہ غریب پرور لوگ ہیں. مجھے ساری رات 104 بخار. مفتی صاحب میں لاہور اسٹوڈیو میں بات کر رہا ہوں. ظاہری حیا سے اس کا تعلق نہیں. بعد جی ڈاکٹر صاحب ساری رات 104 بخار رہا ہے. مجھے میں سکت نہیں تھی آنے کی, میں دعائیں کرتا رہا کہ میں پہنچ جاؤں آج پروگرام کے لیے. تو ایک تو کرامت یہ بھی ہے کہ بیٹھا ہوں جس طرح بھی ہے. لیکن غازی صاحب جتنے بزرگان دین کا آپ سے تعلق اور رشتہ ہے اور جتنے بزرگان دین کی آپ کے لیے دعائیں ہیں, یہ آپ جو بھی کر رہے ہیں یہ سب ان دعاؤں کے اثرات اور کرامات ہیں. ایسا ہی. ابھی ہم اس وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ان کی وہ بنیادی تعلیمات کیا ہیں. تو ایک تو اعتقادات کے حوالے سے تھا, دوسرا خدمت خلق کے حوالے سے تھا, حصول علم اور فروغ علم کے حوالے سے تھا, اور چوتھی چیز جو بڑی اہم اور قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ بعض صوفیاء کے ہاں ہوتا ہے کہ تربیت کا وہ چیزوں کو دیکھ کے نظر انداز کرتے ہیں, تربیت کسی اور انداز سے کرتے ہیں. بعض امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں بڑے سخت ہوتے ہیں. یہ بزرگ ان بزرگان دین میں سے ہیں جن کی زندگی کا اہم ترین فریضہ بلکہ 7 شریف آئے ہیں. تو یہ جو خطہ جس جگہ آپ کا مزار ہے, یہاں کہا جاتا ہے کہ ایک برائی کا مرکز تھا. اور اچھا جی ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آ گیا اپنے تنولی صاحب, مجدد الفسانی کی طرح کا مزاج ان کا بھی لگتا ہے بعض جگہ, جلالی مزاج ہے ان کا. جی آپ کی تعلیمات کے حوالے سے بالکل بڑی اچھا انداز سے ڈاکٹر صاحب نے اس پہ روشنی بھی ڈالی. ویسے صاحب اگر آپ لال شہباز قلندر کی شخصیت کو دیکھیں تو وہاں پہ شریعت اور طریقت آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یعنی لال شہباز قلندر کی تعلیمات میں دو سلاسل کا فیض ہے, شریعت کے بغیر آپ منزل تک نہیں جا سکتے. نہیں, سہروردی فیض بھی ہے اور قادری بھی. بالکل بالکل. اچھا آپ ان دونوں چیزوں کو دیکھیں, اور جن صوفیات سے آپ کا تعلق رہا, جن کے ساتھ آپ کی صحبت رہی, 4 یار کا بھی ذکر ہوا. اچھا اب 4 یار کی جو مماثلت ہے اصحاب اربعہ سے, خلفائے راشدین سے, وہ بھی بڑی معنویت رکھتی ہے. اور آپ کی اپنی بھی ان اپنے زمانے کے اولیاء حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی معاصرانہ چشمک کیوں نہیں تھی؟ یہ آپس میں لڑتے بڑھتے نہیں تھے. آج کل یہ لڑائی بات یہ ہے کہ صوفیاء میں کبھی معاصرانہ چشمک نہیں ہوتی, کیونکہ صوفیاء کا سفر ہی اپنی نفی سے ہوتا ہے. آج کل اللہ ماشاءاللہ ہر گدی پہ لڑائی ہے, کچھ ہی گدیاں ہیں جو اسے ثابت کرنا ہے نا. کوسچن ہے کہ پھر صوفی کہاں ہے, یہ دیکھنا ہوگا. جہاں چراغ ہوگا وہاں اندھیرا تو نہیں ہوگا. تو بھائی صاحب یہ جو آپ کا تعلق ان سے, اس وجہ سے پھر وہ جامعیت آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ شریعت کے بغیر حقیقت تک پہنچنے کا کوئی تصور نہیں رکھتے. جیسے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسیدہ من بدری آئے کہ موجش آدمی خار است, نہ کشتی اندران دریا, نہ ملاح عجب کار است. شریعت کشتی دارت, طریقت بادبان او, حقیقت لنگر دارت کہ راہ فقر دشوار است. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ میں ایک ایسے دریا میں پہنچا, یعنی توحید کا دریا, اللہ کی معرفت کا دریا, جہاں انسان سفر کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. وہاں تک پہنچنے کی جو کشتی ہے وہ شریعت ہے, اور طریقت اس کا بادبان ہے. اور جس لنگر کے ذریعے جا کے آپ نے منزل پہ لنگر انداز ہونا ہے وہ حقیقت ہے. یعنی آپ مراحل آپ دیکھیں. یہ جو آج کل وہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسی قلندر نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ کچھ بھی نہیں. دیکھیں المیہ یہ ہے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, لفظ قلندر ہی کو ہم کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں تو ہر لفظ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. آپ لفظ ملا کو دیکھیں, ایک زمانہ تھا ملا عبدالحکیم سیالکوٹی, ملا علی قاری, ملا کاشفی, کیا نام تھے, اور اب ملا کا کیا اشر ہو گیا, مولوی, مولانا. اب لفظ مولانا کہیں عالم اسلام میں, اس سے ایک شخصیت ذہن میں آتی ہے, وہ ہے مولانا روم. پورے ایران میں مولانا, صرف مولانا روم. اب علامہ اتنے ہیں. اچھا اب یہاں لفظ مولانا کہیں تو کون ذہن میں آتا ہے؟
تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے ہر لفظ کی حرمت اس لفظ سے چھین لی ہے، ہم نے ہر لفظ کو بے توقیر کر دیا ہے، اس سے اس کا معنی سے اس کو معلوم کر دیا. تو میں سمجھا صرف لفظ قلندر کے ساتھ یہ نہیں ہے، ہر لفظ کا یہ اشر کیا ہم نے. اس دور زوال جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. ہم نے اس لفظ کی جو اصل حقیقت تھی، اس کا جو اصل معنی تھا، اصل تقدس تھا، اس سے ہٹا کے دیکھنا شروع کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے بھی ہم لفظ قلندر پہ بات کر رہے تھے، الفاظ کو ان کے مصدر اور جو لوگ اس لفظ کا اصل محبت اور اس کی پہچان تھے ان کے ریفرنس میں سمجھیں تاکہ اصل معنی پر ہم رہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں، یہ بہت مزارات پہ گئے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ گئے مدینہ منورہ، تو یقیناً یہ 11 ماہ تک وہاں رہے ہیں دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام رضا علیہ السلام کے مزار پہ، سید عبد القادر جیلانی کے مزار پاک پہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ہیں جی، خواجہ اجمیری. یہ اتنے مزارات پہ جانا یہ بزرگوں کا ثابت ہے، وہاں سے کیا ملتا ہے؟ قبروں پہ جا کے کیا ملتا ہے؟ بھائی صاحب کی عرض یہ ہے کہ جو صوفیاء کے مزارات ہیں، دیکھیں جو بندہ حق ہے اس کی برکات جو ہیں وہ اس کی زندگی میں بھی ہیں اور زندگی کے بعد بھی جاری و ساری ہیں. اچھا، تو جو روحانی سفر کے لوگ ہیں جب بھی بندگان خدا کے پاس جاتے ہیں تو اس سے ان کی روحانی منازل آگے بڑھتی ہیں. بندگان خدا کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے چاہے وہ بندہ ہماری ظاہری آنکھوں کے سامنے ہے یا ظاہری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس کی برکات تو جاری و ساری ہیں. اب دیکھیں غازی صاحب، اگر قرآن مجید کی روشنی میں ہم دیکھیں تو وہ جگہ جس کی کوئی نسبت بندہ حق کے ساتھ ہو، سیدہ مریم کے ساتھ جس جگہ کی نسبت تھی، سیدنا زکریا علیہ السلام نے وہاں کیا ایٹیٹیوڈ اختیار کیا، کیا رویہ رکھا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جن اشیاء کی نسبت تھی ان کی کیا برکات ظہور پذیر ہوئی. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب وقار آفرین کار کشا وقار ساز، پھر وہ مرتا نہیں جو اللہ کا ہاتھ بن گیا. دیکھیں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں، وہ جو کشتگان خنجر تسلیم ہیں وہ کیسے مردہ ہیں، جنہوں نے اپنی جان ہر لمحہ ذات حق کے سپرد کر رکھی. غازی صاحب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کنٹینیو رکھیں گے، میں آج کا سوال پوچھ لوں. ناظرین کرام، ہم ہر روز سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے. آج کا سوال ہے، حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ کا مزار اقدس کہاں واقع ہے؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، سورۃ النساء کی آیات کی کل تعداد 176 ہے. خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے جواب دیے، محمد ضیاء الدین کراچی، محمد اکرام لاہور، حافظ محمد طارق قصور، محمد ایاز فیصل آباد، مسرت ایوب بورے والا، مزمل حسین چنیوٹ، حاجی غلام جیلانی پنڈی گھے، محمد اظہر جیلم، محمد عثمان ٹیکسلا، غزالہ جبین کراچی، محبوبہ ملیا، نور الحسن ملتان. آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ جو ہیں پہنچا دیے جائیں گے. جی ڈاکٹر تنولی صاحب جاری. میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اسلام ہماری ظاہری تربیت کرتا ہے، ہمارے ظاہری ارتقاء کی منازل ہمارے سامنے رکھتا ہے. کیا اسلام کے پاس ایسا کوئی پیکج نہیں ہے، ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے جو ہماری روحانیت کو، ہمارے باطن کو بھی ارتقاء پذیر کر سکے، ہمیں انسانیت کے اس مقام تک پہنچا سکے جہاں موت کی گرفت سے نکل سکیں؟ وہ راستہ تصوف کا راستہ ہے، صوفیاء کا راستہ. اچھا، یہاں آتے تھے روحانی مریض بھی اور جسمانی مریض بھی، اور وہ شفا پاتے تھے. غازی صاحب دیکھیں لال شہباز قلندر کی شخصیت پہ بڑی اچھے حد تک ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے. جب آپ 7 شریف تشریف لائے تو لوگ صرف اخلاقی اور ان مسائل کا شکار نہیں تھے، لوگ ظالموں کے جبر کا شکار بھی تھے. اس وقت جو وہاں کا حکمران تھا راجہ چربٹ، وہ اتنا ظالم اور اتنا نااہل تھا کہ وہاں کے لوگوں کی زندگی عذاب تھی. آپ کے آنے کے بعد لوگوں کی اخلاقی اصلاح صرف نہیں ہوئی، لوگوں کو ظالم حکمرانوں سے بھی نجات ملی. اور آپ کے آنے کے بعد سلطان دعا کریں اب بھی کوئی لال شہباز قلندر آ جائے، ظالموں سے، لٹیروں سے نجات مل جائے. سلطان ناصر الدین نے آپ کے آنے کے بعد وہاں پہ حملہ کیا اور اس جو ظالم حکمران تھا اس سے وہاں کے مقامی مخلوق کو، مقامی جو لوگ تھے عوام کو، ان کو نجات دلائی اور پھر ایک عادل، ایک اہل حکمران قتلہ خان کو وہاں پہ حکمران قائم کیا، مقرر کیا. تو غازی صاحب جو لال شہباز قلندر کی شخصیت میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، یعنی لوگوں کی اخلاقی اصلاح، لوگوں کی روحانی تربیت، روحانی آزادی، اور پھر لوگوں کی جسمانی آزادی. جی مفتی صاحب کی طرف مجھے جانا ہے. مفتی صاحب آپ تو حاضری دیتے رہے ہوں گے، میں تو نہیں آج تک جا سکا، یہیں سے پڑھ کے بخشتا ہوں، کوئی موقع نہیں بن سکا جانے کا. آپ تو وہاں حاضری دیتے رہے، کوئی وہاں کی خاص بات سنائیں. جی میں 7 شریف کئی بار حاضر ہوا، اور ابھی جو میری تازہ حاضری ہوئی ہے اس کو 4 ماہ تقریباً 3.5 ماہ ہو گئے ہیں میں نے وہاں پر حاضری دی ہے. وہاں کی جو ایک خاص بات جو میں نے محسوس کی ہے کہ حضرت شہباز قلندر اور اس جیسے جو مزارات ہیں، جو مراکز ہیں روحانیت کے، وہاں خلق خدا اتنی بڑی تعداد میں رخ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ انہیں وہاں سے ملتا ہے، وہاں ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور لوگ جن تمناؤں کے ساتھ اور مقاصد کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں ان مقاصد کو پورا ہوا پاتے ہیں. آپ بتائیے کہ سارے کا سارا پنجاب، خاص طور پر آپ کا جو شہر لاہور ہے، وہ شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے دنوں میں پورا شہر امڑتا ہوا نظر آتا ہے. اور جتنی مستی جنون ہم یہاں دیکھتے ہیں کسی اور مزار پر نظر نہیں آتی. دور دور سے کشاں خلق خدا اس لیے یہاں پر آ رہی ہے کہ یہ گوشہ عافیت بھی ہے، گوشہ سکون بھی ہے، اور یہاں لوگوں کی جو دلی مرادیں ہیں وہ باذن اللہ ان کی برکتوں سے، ان کے وسیلے سے پوری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر ہمایوں صاحب ذرا اسی پہ بات آگے چلائیں. ایک تصور یہ ہے کہ یہ تو ایک شرک کا معاملہ ہے اور مزارات ہیں، یہ بندے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، یہ کیا کسی کو دے سکتے ہیں؟ یہ یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے سیروا فی الارض. ٹھیک ہے. یہ صوفیاء ایک تو اس آفاق کی سیر میں مگن رہتے ہیں اور دوسرا ان کا سفر دار وطن ہے، اس خارجی وطن میں بھی اور باطنی وطن میں بھی. اور
پھر اپنے چاہنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ فیضان کے حصول کے لیے یہاں جایا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں پہلے تمہیں منع کیا کرتا تھا, اب جایا کرو. اس کا سبب یہ تھا, ایک تو موت یاد رہتی ہے اور آج مادیت میں گم ہو کے ہم اس کو فراموش کر بیٹھے ہیں, لیکن وہاں بھی ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں جا کے موت یاد آئے, نہ کہ ہم ان اعمال اور ان افعال کا شکار ہو جائیں جو موت سے غافل کرنے والے اور جو ان کو صاحب مزار کو ناراض کرنے. ایک اور بڑا زبردست آرگومنٹ حدیث پاک میں ہے کہ آدمی کی قبر جو ہے یا وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو اولیاء کرام کی جو قبور مبارک ہے, مزارات ہیں, یہ تو جنت کے باغ ہیں. تو جنت کے باغوں میں تو ہر کوئی جائے گا. اور جنت کے باغ کی سیر کرنی چاہیے, اس لیے کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نمونے کے طور پہ جنت کی رکھی ہیں, ان کو دیکھ کے وہ تڑپ اور طلب پیدا ہوگی کہ ہم بھی وہ اعمال کریں کہ ہماری قبر بھی جنت کا باغ بنے. یہ وہ بنیادی اصول تھا جس کے لیے صحابہ اکرام جایا کرتے تھے. روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم, روضہ اطہر کی زیارت کے لیے, پھر تابعین صحابہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. صوفیہ, داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کتنے صوفیہ کے مزارات پہ گئے ہیں. اللہ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, یعنی یہ امت کا وہ متواتر عمل ہے جس پہ کسی قسم کی کوئی شک نہیں. اور وہاں جا کے انسان کے قلب کو, اب پرابلم ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سافٹ ویئر اور ہوتا ہے اور پروگرام کوئی اور چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں, جس وجہ سے وہ فیضان روحانی جو ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا. جب وہاں جانا ہے تو پھر اس سافٹ ویئر کے ساتھ جانا ہے, وہ پروگرام جو وہاں ہے اس کے ساتھ جائیں گے تو وہ فیضان روحانی جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوگا. ان بزرگوں کے حوالے سے ایک چیز جو ہے اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ جب یہ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ ہند میں تو بہت سارے کلندر 300 کلندر ہیں. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ جو 2.5 کلندر کا ہم نے ایک جہالت کی بات ہے اور اتنا اسے قوالیوں میں اور عام کیا ہے. دوسری جو اہم چیز ہے کہ ہند میں تو 300 موجود ہیں, تم سندھ چلے جاؤ, صوفی کی یہ دعوتی حکمت عملی ہے. صوفی جو دعوت دیکھ رہا ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہ جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں بھی دعوت کا کام شروع کر دو, وہاں اصلاح کا کام ہوگا. دعوت کا کام تو وہاں ہوگا جہاں دعوت کی ضرورت ہے. ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اندازہ لگایا, دعوت ہی دو گے, دعوت نہیں پیدا کرو گے جا کے. دعوت نہیں پیدا, اور انہوں نے دعوت ایسی دی ہے کہ آج ہماری دعوت بھی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو دعوت سکھا دی جاتی ہے. بڑا بنیادی نقطہ جس طرح میں سمجھتا ہوں اشارہ کرنا ضروری ہے, کیونکہ آدھا منٹ ہے جی. اس جاری حضرت لال شہباز قلندر کا آپ کی شخصیت کے ساتھ اگر ہماری کوئی نسبت ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں عشق الہی کو اپنے پر غالب کرنا چاہیے. اور دوسری بات, وہاں پہ نوبت بچتی ہے آپ کی زندگی سے آج تک, صبح شام اور تہجد کے وقت. اس کا مطلب کیا ہے, آپ نے غفلت کو ختم کرنا ہے زندگی سے, اچھا, اور بیدار رہنا ہے. سونا نہیں ہے. آپ نے نوبت شروع اس لیے کروائی تھی کہ آپ کے جو سالکین تھے, آپ کی تربیت میں رہنے والے لوگ تھے, وہ غافل نہ ہوں, یاد حق میں, اطاعت الہی میں اور اللہ کی حضوری کے تصور میں ہر وقت بیدار اور ویجیلنٹ رہیں. تو اپنے اندر ذات حق کے حوالے سے ویجیلنس پیدا کرنی ہے. یہ اصل نسبت ہے لال شہباز. ڈاکٹر مایوں